اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. خدا نے متعال سے دعا کرتے ہیں کہ آج کی شب جو شب عید ہے سبھی عزیزوں کے اعمال کو قبول فرمائے، اور جو ماہ مبارک کے روزے رکھے ہیں، دعا کی ہے، قرآن پڑھا ہے، اور جتنی بھی تسبیحات و استغفارات و توبہ کی ہے خدا کی بارگاہ میں، خدا نے متعال سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، سب کے اپنے اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہرحال مبارک شب ہے. اس شب کے اعمال بھی ہیں، میں زیادہ تفسیر کا ٹائم نہیں لوں گا، لیکن جو اعمال ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. شب عید بہت ہی شریف اور بافضیلت شب ہے، اور اس کے مختصر اعمال بھی ہیں. غسل کرنا مستحب ہے، اور احیاء شب کرنا بھی مستحب ہے. اور مثلا نماز مغرب اور عشاء کے بعد کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا. یہ سب اعمال کرنا، ذکر کرنا، نافلہ نمازیں پڑھنا، امام حسین کی زیارت پڑھنا، یہ سب 10 رکعت نماز پڑھنا، یہ تو اس میں ہے، مفاتیح الجنان میں ہے. انشاءاللہ سبھی اس کو اپنے اعمال میں لے کر آئیں گے. اور یہ سب اعمال ہیں. اور پھر جو ہے صبح کے اعمال بھی ہیں. روزے عید کے عمل یہ ہے کہ نماز صبح کے بعد تکبیرات پڑھے، اس کے بعد جو یعنی غسل بھی کرے، اس کے بعد بہت سارے اعمال ہیں، اور نماز عید بھی پڑھیں، صدقات دیں، اور نئے کپڑے پہننا بھی مستحب ہے. ماشاءاللہ نئے کپڑے تو آپ لوگوں نے پہنے ہوں گے. 2 رکعت نماز فطر ہے جس میں علماء پڑھتے ہیں، ہماری مستورات اور خواتین بھی پڑھتی ہیں، جس میں دعا پڑھتے ہیں اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وشرفا ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تدخلنی وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمدا وآل محمد تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد صلواتک علیہ وعلیہم اجمعین. اللہم انی اسألک خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون واعوذ بک مما استعاذ منہ عبادک الصالحون. میں اس تکبیرات جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کا تھوڑا ترجمہ کروں، پھر آپ کو تھوڑا مطلب بیان کروں کہ عید کسے کہتے ہیں. خدایا اہل الکبریاء والعظمت، اے اہل کبریاء و بزرگی اور عظمت رکھنے والے، و اہل الجود والجبروت، اور جود و جبروت رکھنے والے، جود و کرم رکھنے والے، اہل العفو والمغفرہ، اے خدا اہل العفو والرحمہ، اہل بخشش، اہل رحمت ہے تو، و اہل التقوی والمغفرہ، اور اہل تقوی اور مغفرت ہے، یعنی مغفرت کو قبول کرنے والا، تقوی کو قبول کرنے والا. اسألک بحق هذا اليوم، کتنا عظیم دن ہے خدایا، تجھے واسطہ دیتا ہوں اس دن کا، تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کے بارے، اس کے دن کے ذریعے سے. کون سا دن؟ الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، جس دن کو تمام مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے. ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا و شرفا و مزیدا، اور جو اہل بیت اطہار اور پیغمبر اسلام کے لیے تو نے اس کو شرف اور شرافت والا اور مزید اور ذخیرہ بنایا ہے. ان تصلی علی محمد وآل محمد، اور تو صلوات پھیر محمد اور آل محمد پر. اور جو بہترین دعا ہے وہ یہ ہے وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمدا وآل محمد. خدایا ہر اس اچھائی میں ہمیں داخل کر دے. خوبصورت دعا ہے. ہر اس اچھائی میں ہمیں داخل کر دے جس میں تو نے محمد اور آل محمد کو داخل کیا. وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلِ محمد صلواتک علیہ وآلہم اجمعین. اور ہر اس برائی سے ہمیں دور کر دے جس سے تو نے اہل بیت کو اور محمد و آل محمد کو اس برائی سے خارج کیا ہے، ہمیں بھی اس سے خارج کر دے. اللہم انی اسألک خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون. خدایا ہر اس اچھائی کا سوال کرتا ہوں تجھ سے، اور اس اچھائی کو مانتا ہوں جس اچھائی کو تیرے پاکیزہ اور صالح بندوں نے مانگا ہے.
وَأَعُوذُ بِكَ فِيهِ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، اور ہر اس برائی سے دوری پناہ لیتا ہوں تجھ سے جس سے تیرے صالحین بندے نے پناہ لی ہے۔ یہ عید کا دن ہے۔ دیکھیے بہت ساری روایتیں ہیں، میں آپ سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خداوند متعال نے ہم سب کو توفیق دی۔ پتہ نہیں کتنے لوگ پھر رہے ہیں اور جو اللہ سے دور ہیں، اللہ کی قربت سے دور ہیں، پتہ نہیں آپ 8 ارب پبلک ہے، آپ جانتے ہیں کتنے لوگوں کو توفیق ہوئی اس ماہ مغفرت میں، ماہ نور میں اور ماہ رحمت میں، ماہ ضیافت الہی۔ یہ تو میں نے چھوڑ ہی دیا چیپٹر، بہرحال کبھی اگلے سال اگر فرصت ملی تو ماہ مبارک ضیافت الہی ہے، دسترخوان الہی بچھا ہوا ہے، خدا میزبان ہے، آپ مہمان ہیں۔ کتنا افتخار اور سینہ چوڑا ہو جاتا ہے انسان کا جب بڑے انسانوں کے مہمان ہوتے ہیں افطار میں، اور تم تو آپ سب خداوند متعال کے مہمان ہیں، خدا میزبان ہے۔ ملائکہ دروازے پہ کھڑے ہوئے آپ حضرات کا استقبال کر رہے تھے، خدا کی رحمت و نعمت و مغفرت و نعمتوں کا دسترخوان بچھا ہوا تھا، توبہ کا مہینہ تھا، استغفار کا مہینہ تھا۔ یقیناً آپ حضرات کو توفیق ہوئی، خدا نے متعال نے کام قبول کیے ہوں گے۔ لیکن میری بات سنیں، یہاں سے میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں۔ جب انسان کوئی محنت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، آداب کہتے ہیں کہ اس کو جائزے سے نوازیے، جوائز دیجیے۔ بالا اسلامی کلچر میں اگر آپ زندگی گزارے تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہمارا جائزہ کیا ہوا، نوکری سے ہٹ کے، نوکری سے ہٹ کے کہتے ہیں ہمارا جائزہ کیا ہوا، ہمارا انعام کیا ہوا۔ یہی کہتے ہیں نا، انسان پورے دن محنت کرتا ہے، شام کو صاحب کام سے اپنے انعام لینا چاہتا ہے، اپنا جائزہ لینا چاہتا ہے۔ آپ حضرات نے روزے رکھے، محنت کی، قرآن پڑھا، عبادتیں کی، دعائیں کی، نیائش کی، مناجات کی، خدا کو گڑ گڑا کے پکارا، اہل بیت سے توسل کیا، خدا پہ توکل کیا اور تسبیحات پڑھی، سب ذکر خدا کیا۔ اب وہ ٹائم پہنچ گیا کہ جائزہ لینا چاہتے ہیں خدا متعال سے۔ جائزہ بھی تو چاہیے نا، انعام چاہیے خدا متعال کی طرف سے۔ عید کی شب ہے، شب عید ہے، انعام چاہیے نا آپ حضرات کو۔ آئیے انعام کی رات ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کیا، فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ، جب شب فطر آ جائے، وَهِيَ تُسَمَّى لَيْلَةَ الْجَوَائِزِ، یہ رات کون سی ہے؟ انعامات کی رات ہے، جائزہ لینے کی رات ہے، جوائز کی رات ہے۔ یعنی اب خدا انعام دینا چاہتے ہیں آپ کے اعمال کے اعتبار سے، جیسے آپ نے ماہ مبارک گزارا اسی حساب سے آپ کو جوائز دینا چاہتا ہے۔ اب جب جائزے ملتے ہیں، انعام تو ایک دوسرے پہ صدقہ تو مجھے مل جائے، پہلے مجھے مل جائے، آپ سب کو انعام دینا چاہتے ہیں خدا نے متعال۔ لیلۃ الجوائز ہے، یعنی صبح میں جائزہ دے گا خدا نے متعال، اب راتوں میں تیاری کریں، خدا کے حضور میں آ کے جائزہ لیں، انعام لیں۔ خدایا تیرا بندہ آیا ہے، ہم تو انعام لینے آئے ہیں، خوشیوں کا جائزہ ہے۔ ہم دنیا سے، لوگوں سے، عزیزوں سے، اقربوں سے، چھوٹے بڑوں سے عیدی مانگتے ہیں، خدا ہم تجھ سے عیدی لینا چاہتے ہیں۔ ہماری ایک عزیز رات مطلب کہہ رہے تھے کہ چھوٹے کو عیدی دیتے ہیں، چلیے ہم خدا کے ہاں سب سے چھوٹے ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، ذلیل ہیں، مسکین ہیں، مستکین ہیں، خدا کی بارگاہ میں عیدی لیتے ہیں سب۔ خدایا ہمیں عیدی چاہیے، لیلۃ الجائزہ ہے، جوائز کی رات ہے، اور صبح میں ہمیں عیدی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب سب اکٹھے ہوتے ہیں، میں آج 2-3 روایتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور پھر کلاس کو ختم کر دیں گے جلدی، چونکہ بہت خوبصورت ہے۔ بہرحال انسان محنت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، تو کچھ تو پھل ملنا چاہیے نا اس کو، کچھ تو پھل ملنا چاہیے، کچھ جائزہ، کچھ انعام ملنا چاہیے۔ آپ حضرات نے، تمام عزیزوں نے، تمام امت مسلمہ نے، شیعوں نے، مسلمانوں نے، سبھی نے اللہ کی عبادت کی، نیائش کی، روزے رکھے، عبادتیں کی، ہاتھوں کو بلند کیا، گڑ گڑائے، روئے، آنسو بہائے، لو لگائی، خدا کی پرواہ کی، تقوی الہی اختیار کیا، سب کچھ کیا، انعام چاہیے۔ اب انعام میں پیغمبر اسلام کی روایت جلدی جلدی پڑھوں گا، پھر بعد میں آپ حضرات سے تھوڑی بہت باتیں بھی کرنی عید کے بارے میں۔ پیغمبر اسلام فرماتے، خوبصورت روایت ہے، فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ، میری آواز تو آ رہی ہوگی، جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں۔ جب شب فطر ہو جائے، لیلۃ الفطر، وَهِيَ تُسَمَّى لَيْلَةَ الْجَوَائِزِ، جوائز کی رات ہے۔ سب سے بڑی طاقت جائزہ دینا چاہتی ہے، سب سے بڑی طاقت انعام سے نوازنا چاہتی ہے۔ میری بات سنیں، پیغمبر اسلام کو شب معراج اپنی بارگاہ میں بلایا خدا نے، معراج پہ لے گیا۔ ہمارے ہاں مجلسوں میں سنتے ہیں معراج کے لیے لے گیا خدا نے متعال، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور نزدیک میرے حبیب، اور نزدیک، اور نزدیک، اتنا نزدیک لے گیا کہ قاب قوسین سے بھی نزدیک لے گیا۔ قاب قوسین جب لے گیا، اب آپ مہمان کس کے؟ پیغمبر اسلام خدا کے، میزبان کون ہے؟ خدا۔ نہ خدا کی طاقت میں کمی ہے، نہ علم میں کمی ہے، نہ جود میں کمی ہے، نہ سخا میں کمی ہے، نہ اس کی رحمت میں کمی ہے۔ سبحان اللہ۔
نہ میزبان کے شعور میں کمی ہے، نہ مہمان کے شعور میں کمی ہے. مہمان بھی خوبصورت ہے، میزبان بھی خوبصورت ہے. اب میزبان نے آپ کے یہاں جب مہمان آتے ہوں گے تو کیا کہتے ہیں، کیا چاہیے حضور آپ کی خدمت میں، کیسے خدمت کی جائے؟ تو خدا نے متعال نے بھی فرمایا بما اشرف، میرے حبیب کس چیز سے آپ کو مشرف کروں، کون سی چیز چاہیے؟ آج آج ہم تمہیں ہدیہ دینا چاہتے ہیں، جو چاہو مانگ لو. سبحان اللہ. جو چاہو مانگو. کون کہہ رہا ہے؟ خدا، جس کی طاقت، جس کے خزانے بلا محدود، جس کی رحمت، رافت، محبت، کرامت سب کچھ لامحدود ہے، جس کے علم میں کمی نہیں، قدرت میں. کیا کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے؟ ارے میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں، جو چاہو مانگ لو. بما اشرف ہو، کیا چاہیے؟ کس چیز سے مشرف کر دوں تمہیں آج؟ کیا مقام چاہیے؟ کیا چاہیے؟ اب دیکھے کہنے والا کون ہے؟ جس کی طاقت لامحدود، جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام، جس کو مانگنے کا سلیقہ سب سے زیادہ ہے. اس سے زیادہ مانگنے کا سلیقہ کسی، ہمیں مانگنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے. اس سے زیادہ مانگنے کا سلیقہ کسی کے پاس نہیں، اس سے بڑی عقل کسی کے پاس نہیں. اس کے پاس سب سے زیادہ ادب اس کے پاس ہے، شعور اس کے پاس ہے. اس کو پتا ہے کہ کیا چیز مانگنی چاہیے. کیا مانگا؟ اللہم شرفنی بالعبودیہ، خدایا مجھے بندگی کا سلیقہ دے دے. میں کہوں گا پیغمبر اسلام دنیا مانگ لیجئے، وہ مانگ لیجئے، مال، جاؤ، حشم، شہرت، نہ. بہترین بندہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم شرفنی بالعبودیت، مجھے بندگی کا سلیقہ سکھا دے، اپنا بندہ بنا لے. کیا نہیں ہے بندگی میں؟ امام صادق نے فرمایا العبودیت جوہرۃ فنہا الربوبیہ، بندگی ایک ایسا گوہر ہے کہ جس کے اندر ربوبیت چھپی ہوئی ہے، جس کے اندر مملکت اور سلطنت چھپی ہوئی. کسی کے پاس اگر بندگی آ جائے تو عالم میں ولی بن جاتا ہے. خداوند متعال کا رسول کہہ رہا اللہم شرفنی بالعبودیہ، تیری بندگی میں جتنا مزہ ہے کسی چیز میں مزہ نہیں. یہ میرا جملہ سنیں. اگر معجزے کا مطلب کیا ہے؟ معجزے کا مطلب ہے طاقت دکھانا، اپنا علم دکھانا، اپنا جوہر دکھانا، اپنی قدرت دکھانا. معجزہ اسی کو کہتے ہیں نا. میرا عقیدہ یہ، بلکہ دین کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ اگر ضرورت نہ پڑتی تو کبھی امام اور پیغمبر کبھی معجزہ نہ دکھاتے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا اہل بیت کو اور پیغمبر کو بندگی کرنے میں مزہ آتا ہے، طاقت دکھانے میں نہیں، قدرت دکھانے میں. جتنا خدا کے سامنے عاجزیت میں مزہ آتا ہے، عجز و انکسار میں مزہ آتا ہے، جتنا تواضع و تضرع میں مزہ آتا ہے، جتنا گڑ گڑانا اور لاداری اور ناداری میں مزہ آتا ہے، جتنا اپنا فخر دکھانے میں مزہ آتا ہے، اتنا طاقت دکھانے میں مزہ نہیں. اللہم شرفنی بالعبودیہ، بندگی کا سلیقہ سکھا دے، مجھے اپنا بندہ بنا لے. خوبصورت ہے، خوبصورت ہے. آپ حضرات نے ایک نام سنا ہوگا، محمد حسین طباطبائی. تقریباً 20-25 سال پہلے بچہ جو حافظ کل قرآن بنا تھا اور 6 یا 7 سال کا تھا. آپ نے لوگوں نے سنا ہوگا، ایران میں تھے وہ. محمد حسین طباطبائی 5-6 سال کے تھے، کل قرآن کے حافظ تھے. جب وہ مکے میں گئے حج کے لیے، حج کرنے کے بعد بادشاہ سعودی عرب شاہ فہد اس ٹائم زندہ تھا، اس نے اس کو دعوت پہ بلایا اور اس نے کہا کہ جب قرآن ہر طریقے سے سنا، ایسے قرآن، الٹا قرآن، سیدھا قرآن، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، ہر طریقے سے سنا محمد حسین طباطبائی سے، تو بادشاہ سعودی عرب کا جوش میں آ گیا. اور جوش میں آنے کے بعد کہا کہ کیا چاہیے تمہیں انعام میں؟ جو چاہو مانگو. تو بچے نے کہا نہیں دے پاؤ گے. پھر بادشاہ نے جوش میں آ کے کہا نہیں، مانگ کے دیکھو، ہمارے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، مال ہے، یہ ہے. بادشاہ سعودی عرب کے جو چاہو مانگ لو. جب 3 مرتبہ اصرار کیا اور محمد حسین طباطبائی چھوٹا سا بچہ تھا، 5 یا 6 سال کا، اس نے کہا نہیں. جب اصرار بڑھا تو ایک جملہ کہا کہ نہیں دے پاؤ گے. کہا نہیں مانگو. جب مانگا تو کیا مانگا؟ خوبصورت. کیا مانگا؟ میں اور آپ ہوتے کیا مانگتے؟ ہمیں جزیرہ دے دے، ہیلی کاپٹر دے دے، مال دے دے، پراپرٹی، پتہ نہیں کیا مانگتے. ذہن پورا کام کرتا. لیکن بچے نے کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بچے نے کہا اہل بیت کی محبت دے دے اگر دے سکتا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر تجھے انعام دینا تو اہل بیت کی محبت دے دے. لیا محبت، اہل بیت سے محبت کر لے. تو جو اس مکتب میں پلتے ہیں، مکتب عبودیت میں، مکتب بندگی میں پلتے ہیں، ان کے مانگنے کے لب و لہجے بدل جاتے ہیں. وہ پھر بندگی مانگتے ہیں، نیائش مانگتے ہیں، قرب الہی مانگتے ہیں، وصال الہی مانگتے ہیں، عشق الہی مانگتے ہیں، محبت الہی مانگتے ہیں، محبت اہل بیت کو مانگتے ہیں، اہل بیت سے وصال کو مانگتے ہیں، اہل بیت کا قرب مانگتے ہیں، اہل بیت کی رضا اور اللہ کی رضا مانگتے ہیں.
مانگنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. ہم لوگ کیا مانگتے ہیں؟ خدایا ہمیں گاڑی دے دے، گھر دے دے، مکان دے دے، بینک بیلنس بھر دے، شہرت دے دے، اور ہمیں ایگزام میں پاس کر دے، ہمارے مارکس اچھے آ جائیں، ہم یوں ہو جائیں، ہم مشہور ہو جائیں. یہی مانگتے ہیں نا ہم اپنے آپ کو. یعنی گویا کہ ہم مانگنے میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو مزہ نہیں ہے. معشوق کے سامنے، خدا کے سامنے خود کو نہیں دیکھنا چاہیے. کیا مانگتے ہیں؟ خدا بھی پلٹ کے کیا کہتا ہے؟ عبدی اتینی ما امرت ولا تعلمنی ما یسلک. بندے تم مجھے مت سکھا تجھے کیا چاہیے. تو مجھے کیا سکھا رہا ہے؟ تجھے کب گاڑی چاہیے، کب تجھے یہ چاہیے، کب تجھے شوہر چاہیے، کب تجھے بیوی چاہیے، کب تجھے مال چاہیے، کب تجھے پراپرٹی. مجھے مت سکھا. تو میری عبادت کرتا چلا جا، میں بہتر سمجھتا ہوں کب تجھے کیا چاہیے. بندہ خدا کا ہو کے تو دیکھے پھر خدا کیسے نوازتا جاتا ہے. ہم سارے امور کو خدا پہ چھوڑ دیں. خدایا تیری مرضی ہے، تیری حکمت ہے، تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں، جس حال میں تو رکھنا چاہتا ہے میں راضی راضی، تیری رضا میں راضی. خوبصورت ہے. اس بندگی کا مزہ ہی الگ ہے. اہل بیت نے یہ بندگی کر کے ہمیں سکھائی ہے. سجدہ شکر کر کر کے امام حسین نے، زینب کبریٰ نے، علی مرتضیٰ نے، امام حسن مجتبیٰ نے، سید سجاد نے سجدے کر کر کے یہی بتایا، خدایا جس حال میں تو رکھ رہا ہے، قربانی لے رہا ہے قربانی لے لے، پلا لے رہا ہے یہ لے لے وہ لے، ہمیں تیری بندگی چاہیے. سبحان اللہ، تیری بندگی چاہیے. خوب سبحان. جتنا بندگی میں مزہ ہے، اور جس کے پاس بندگی آ جائے، رونے کا سلیقہ آ جائے، اپنے معبود سے مانگنے کا سلیقہ آ جائے، خدا اس کی جھولی میں سب کچھ ڈال دیتا ہے. آپ تو اس قانون کو جانتے ہیں، وقت ساد اومد 90 پیش ماس فارسی میں کہتے ہیں. جب 100 آ جائے تو 90 اور 80 آپ کی جیب میں ہے نہیں. بہرحال جب بندگی اور قرب الہی آ جائے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے. سب کچھ خدا کے، خدا سے خدا نوازتا ہے سب کچھ. ایک عارف کا بیان سن لیں. ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو چوتھے یا پانچویں فلور سے ایک بچہ گر گیا. تو جب بچہ نیچے گرنے لگا تو وہاں سے ایک عارف کا گزر ہو رہا تھا. تو اس نے بچے کو گرتے ہوئے دیکھا، فوراً اشارہ کیا، بچہ وہیں ہوا میں رک گیا. لوگوں نے دیکھا، حیرت زدہ ہو گئے. جیسے وہ عارف اس بچے کے نیچے پہنچا، اشارہ کیا، ہاتھوں پہ آ گیا. سب لوگ اکٹھے ہو گئے، سب نے کہہ دیا تو آپ تو ولی خدا ہیں، آپ نبی خدا ہیں، آپ رسول خدا ہیں، آپ فلاں خدا ہیں، آپ وہ خدا کے ہیں، آپ یہ خدا کے ہیں. اس عارف نے پلٹ کے کہا میں کچھ نہیں ہوں، ایک بندہ حقیر و فقیر ہوں. سب نے کہا نہیں، ہم نے دیکھا، آپ نے اشارہ کیا، بچہ ہوا میں رک گیا اور وہ آپ نے آ کے لے لیا. کہا کہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. عارف نے غور سے سنیے گا، کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. کہا کہ بہت بڑی بات ہے. کہا نہیں کوئی بڑی بات نہیں. کہا کیوں؟ کہا زندگی میں نے خدا کے ہر حکم میں کہا لبیک لبیک، ہر حکم پر اللہ کے لبیک، جی حضور، جی جی حضور، لبیک لبیک. پوری زندگی اس کے حکم پر، اس کے فرامین پر، اس کے احکام پر لبیک کا. آج میں نے خدا سے کہا اس کو روک لے تو خدا نے کہا لبیک. جب میں نے پوری زندگی اس کو کہا لبیک تو آج میں نے کچھ خدا سے چاہا تو اس نے بھی کہا لبیک. ہم نے خدا کے حکم پر لبیک کہنا نہیں سیکھا ہے، بندے نہیں بنے. جس دن بندے بن جائیں گے ہمارے لب و لہجے بدل جائیں گے. ہم پھر یہ نہیں کہیں گے میرا ماننا یہ ہے، میرا جاننا یہ ہے، میرا سمجھنا یہ ہے، میرا دل یہ کہتا ہے. یہ میں کب تک چلے گا میرے بھائی، کب تک چلے گا؟ حضرت امیر کا میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ حضرت امیر کا میں کیا ہے؟ آپ نے شب جمعہ آپ نے دعا کمیل پڑھی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک. کیا مطلب ہے؟ بتانا یہ چاہتے ہیں گڑ گڑا کے، خدایا میری میں تیرے سوال میں، میری میں اس کے علاوہ نہیں ہے کہ فقط یہ کہ تیرے اندر، تیرے سامنے سوال کروں، تیرے سامنے میری میں یعنی سوال، میری میں یعنی فقر، میری میں یعنی احتیاج. خدایا میری میں یعنی میرا ذلت، مذلت، فقر، گدائی تیری بارگاہ میں، تیری بارگاہ. بندگی کی راتیں ہیں یہ. اب ہم بندے ہیں اور مالک کے پاس جائزہ لینے جاتے ہیں. زیادہ ٹائم ہو رہا ہے چونکہ شب عید ہے، چونکہ سبھی فیملیوں سے جڑے ہوئے ہیں، سبھی بیٹھے ہوں گے، عزیز اقربا سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں گے. جلدی جلدی حدیث پڑھ دوں میں. اب بندگی کر کے ہم سرخرو آئے ہیں. جب سرخرو آئے اب جائزہ لینا چاہتے ہیں تو پیغمبر اسلام نے فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفَجْرِ لیلۃ الفطر وَهِيَ تُسَمَّى لیلۃ الجوائز، اس کو لیلۃ الجوائز کہتے ہیں. آتَ اللَّهُ الْعَامِلِينَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب. خداوند متعال عطا کرتا ہے جنہوں نے عمل کیا ہے ان کا اجر بغیر کسی حساب کے.
یہ نہیں دیکھتا خدا دیتا ہوا کہ اس نے اتنا ایسا روزہ رکھا، اس نے اتنے درجے کا رکھا، اس نے ایسے رکھا نا، تو میرے بندے کو میری بارگاہ میں آیا ہے، میری بارگاہ اجر دے رہا ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ غدات یوم الفطر، جب صبح فطر کی ہو جائے، تو اب یہاں پہ دیکھ پیغمبر السلام نے کہا باس الملائکۃ فی کل بلاد، ہر شہر میں اپنے ملائکہ کو نازل کرتا ہے، یہاں پہ تو نہ الی الارض، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ویقفون علی افواہ السکک، اور ہر گلی کے موڑ پہ آ کے ملائکہ کھڑے ہو جاتے ہیں، فیقولون یا امت محمد، اور یہ آوازیں بلند کرتے ہیں، اے محمد مصطفیٰ کی امت، اخرجوا الی رب کریم، اپنے رب کریم کی طرف خارج ہو جاؤ، گھروں سے نکل جاؤ اپنے رب کی طرف، یؤتی الجزیل، جو بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہے، ویغفر العظیم، جو بڑے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، فاذا برزوا الی مصلاہم، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں اور مصلی کی طرف جاتے ہیں، فیقول اللہ، خدا نے متعال فرماتا ہے، فانی اشہدکم ملائکتی، اے ملائکہ میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، انی جال تو ثوابہم ان صیامہم شہر رمضان و قیامہم فیہ رضائی و مغفرت، یہ ملائکہ گواہ رہنا، ان کے جو روزے ہیں، ان کی جو دعائیں ہیں، ان کی جو نمازیں ہیں، میں ان کے ثواب قرار دیتا ہوں اپنی رضا کو اور مغفرت کو، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ واہ، کتنا خوبصورت ہے وہ بندہ جس کا مالک راضی ہوتا ہے، اعلان کرتا ہے، ملائکہ گواہ رہنا، آج ہم اپنی رضایت کا اعلان کر رہے ہیں، ہم راضی ہو گئے اپنے بندوں سے، اور ہم نے مغفرت کر دی، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، وَيَقُولُ يَا عِبَادِي، اور خدا نے متعال آواز بلند کرتا ہے، یا میرے بندو سلونی، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ فِي جَمْعِكُمْ لِآخِرَتِكُمْ وَدُنْيَاكُمْ إِلَّا أَعْطَيْتُكُمْ، آج ہم اعلان کر رہے ہیں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے، جو بھی تم مانگو گے آج کے دن ہم وہ دیں گے، آج تو اعلان ہو رہا ہے۔ یہ کان سننے والے بنائیے، اپنے کانوں کو سننے والا، یہ کان جو ہے نا، یہ کان جو میں نے پکڑ رکھا ہے، یہ کان انسان والا کان نہیں، یہ گدھے والا کان، اس میں اور گدھے کے کان میں فرق یہ ہے کہ یہ چھوٹا ہے، گدھے کا تھوڑا بڑا ہے، یہ کان نہیں سنتے، دل کے کان سنتے ہیں۔ فارسی میں کہتے ہیں گوشت خر بے ما سمیم و ہوشیم بشما نہ مہرمان نہ خوشیم، ما سمیم و ہوشیم بشما نہ مہرمان نہ خوشیم، گوشت خر بے گزار و دیگر گوشت ہے، پوری ہستی توحیدی نغمے گا رہی ہے، یہ کان گدھے والے نہیں سنتے ہیں، گوشت خر اس کو کہتے ہیں گدھے والا کان، گوشت خر بے گزار، اس گدھے والے کان کو اس طرح لکھو، دیگر گوشت خر، دوسرے کان خریدو، وہ دوسرے کان کون سے ہیں؟ دل کے کان، جہاں خدا کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ خدا کہتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، لَا تَسْأَلُونَ الْيَوْمَ فِي جَمْعِكُمْ، تم اپنے جمع میں کوئی سوال اور کچھ چیز نہیں مانگو گے مجھ سے، لِآخِرَتِكُمْ وَدُنْيَاكُمْ، اپنی آخرت اور دنیا کے لیے، إِلَّا أَعْطَيْتُكُمْ، مگر ایک آج میں دوں گا، یہ وعدہ کیا خدا نے، مانگیے تو صحیح۔ ہمارے یہاں تو مصیبت یہ کہتے ہیں کہ بابا عید کا دن آ گیا، گناہ نہیں لکھے جاتے، یہ روایت ہے، عید کے دن گناہ نہیں لکھے جاتے، لیکن اس کا معنی نہیں سمجھا کسی نے، اس کا معنی یہ نہیں کہ کھول دیا باغ ڈور اللہ نے، جاؤ گناہ کرو، اللہ تھوڑی گناہ کی طرف بلاتا ہے شریعت، اس کا مطلب یہ جس نے پورے ماہ مبارک بندگی کی ہو، جس نے پورے ماہ مبارک بندہ بنایا ہو اپنے آپ کو، جس نے ڈھالا ہو، جس نے انسان نے اپنا آپ کو پاکیزہ بنا لیا، وہ عید کے دن گناہ کیوں کرنا ہے؟ اس کا معنی یہ، اگر کہیں غفلت میں ہو جائے تو خدا معاف کر دیتا ہے، یہ معنی ہے اس کا، نہیں کہ چھوٹ دے رہا ہے خدا نے متعال۔ پھر خدا نے متعال کہتا ہے تفرح الملائکہ، ملائکہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ملائکہ خوش ہو جاتے ہیں، وتستبشروا، اور ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں، ویہنئوا بعضھا بعضا، ملائکہ ایک دوسرے کو تبریک اور ہنیت و مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہ خوبصورت ہے، لہذا جب آپ عید کے دن میں واردوں صدقہ دیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں، مستحبات میں سے آدھا، سب کو گلے لگائیں، مٹھائیاں بنائیں، عیدی دیں، عیدی دیں، جب خدا عیدی دے رہا ہے تو آپ بھی عیدی، کنجوس نہ بنیے، عیدیاں دیں، کسی کو دعاؤں سے نوازیں، کسی کے لیے خیرخواہی کریں، کسی کو صدقہ دیں، کسی کو گلے لگائیں، جن کے تن پہ لباس نہیں ان کو لباس دیں، جن کے سروں پہ چادر نہیں ان کو چادر دیں، جن کے کھانے کے لقمے نہیں ہیں ان کو کھانے کے لیے لقمے پہنچائیں۔ کیا ہو گیا ہے معاشرے کو، اپنے دسترخوان کو مشہور کرنے کے لیے انہی لوگوں کو بلاتے ہیں جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، عید کے دن انہی کو گلے لگاتے ہیں جو پیسے والے ہوتے ہیں۔
انہی کو عیدیاں دیتے ہیں جن کی جیبیں گرم ہوتی ہیں. کیا ہو گیا ہے معاشرے میں؟ کتنے فقیر معاشرے میں، کتنے بے لباس بچے معاشرے میں، کتنے اتنے ایسے بچے ہیں جو پڑھ نہیں پاتے ہیں، ان کے خرچے گھر والے نہیں اٹھا سکتے. کیا ہو گیا معاشرے کو؟ کیوں ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں پکڑ رہے ہیں؟ کیوں اہل بیت والا کردار ہمارے وجود میں نہیں آ رہا ہے؟ کیوں یتیموں کی سرپرستی نہیں کرتے ہیں؟ کیوں بے سہارا لوگوں کی سرپرستی نہیں کرتے ہیں؟ کیوں امام حسن کی طرح نہیں بنتے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ این تذہبون، کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو خوش نہیں کرتے ہیں؟ کیوں ہمیں اپنے شہر، اپنے محلے، ہم اپنے پڑوس میں پتہ نہیں ہے کس کے پاس کپڑے نہیں ہے، کس کے پاس کھانے کو نہیں؟ کیا ہو گیا؟ کس ضمیر کے مالک بن گئے ہم؟ کیا ہو گیا ہمارے وجدانوں کو؟ کیوں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے بندے کتنے پریشان ہیں؟ کیوں دوسرے کی پریشانی میں کام نہیں آتے ہیں؟ کب ایسا ہوگا؟ کب معاشرہ بنے گا؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اذا کان اول یوم من شوال، جب ماہ شوال کا پہلا دن یعنی عید کا آتا ہے، نادى منادین، ایک ملک، ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، یا ایھا المؤمنون، اے ایمان لانے والو، اوتوا الی جوائزکم، صبح صبح دوڑو اپنے جائزے لینے کے لیے. خدا جائزے بانٹ رہا ہے، خدا ہدیے بانٹ رہا ہے، خدا انعام دے رہا ہے. عید یعنی انعام، عید یعنی انعام، جائزے، جوائز. ہم بھی جائزے دیں کسی کو، اللہ سے جائزے. امام علی علیہ السلام، بس ختم کر رہا ہوں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں انما ہوا عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ. خدا، یہ عید سب کے لیے عید نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے عید ہے جنہوں نے، جن کے روزے قبول ہوئے ہیں، جن کا وشکر قیامہ، جس کا قیام اور فلاح سب قبول ہوئے ہیں. ایک خطبہ ہے حضرت امیر کا، فقط مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں. خوبصورت خطبہ ہے، آپ تو چاہنے والے ہیں حضرت امیر کے خطبہ سن لیجیے. یا ایھا الناس ان یومکم ھذا یوم یصاب فیہ المحسنون. اے ایمان لانے والے، آج کا دن وہ ہے جس میں نیک بندوں کو ثواب دیا جا رہا ہے. محسنون کا معنی تو میں نے بیان کیا تھا. محسنون یعنی جو خود بھی نیک کام کرے، دوسروں کے لیے نیکی کرے، خیر خواہ کرے. وَيَكْثُرُ فِيهِ الْمُسِيئُونَ، اور جو گنہگار ہیں وہ آج گھاٹے میں، وہ گھاٹے میں. وَهَذَا شِبْهَ يَوْمٍ بِيَوْمِ قِيَامَتِكُمْ، آج کا دن قیامت کے دن کی طرح ہے. کسی کو انعام مل رہا ہے، کسی کو گھاٹا مل رہا ہے. فَاذْكُرُوا بِخُرُوجِكُم مِّن مَنَازِلِكُمْ إِلَىٰ مُصَلَّاكُمْ خُرُوجَكُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّكُمْ. آج گھروں سے نکلتے ہوئے یاد کرو اس دن جب آپ کی روحیں آپ کے بدنوں سے نکلیں گی. وَاذْكُرُوا بِوُقُوفِكُمْ فِي مُصَلَّاكُمْ وقوفکم بین یدی ربکم. اور آج کے دن جب تم نمازوں کے لیے کھڑے ہو تو یاد کرو جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے طرح. واذکروا برجوعکم الی منازلکم رجوعکم الی منازلکم فی الجنۃ والنار. اور یاد کرو جب تم نمازیں پڑھ کے واپس آؤ یا باہر نکل کے گھر واپس آؤ، اس وقت کو جب جنت میں آنا، واپس جنت میں آنے کو، دوزخ میں آنے کو. کہیں ایسا تو نہیں میں باہر سے، انسان یہ سوچے کہ جب میں باہر سے گھر آ رہا ہوں تو جنت میں داخل ہو رہا ہوں، دوزخ میں داخل ہو رہا ہوں. میرے اعمال کیسے؟ اپنے گھر کو جنت بنانے کے اعمال ہیں، جہنم اور دوزخ بنانے کے اعمال. وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندے جان لو، ان اعظم للصائمین والصائمات ان ینادیہم ملک فی آخر یوم من شہر رمضان ابشروا عباد اللہ. سب سے چھوٹا جو روزہ رکھنے والی خواتین اور مردوں کے لیے وہ یہ کہ ملک فرشتہ آواز دے گا عید کے دن کہ بشارت دے دو میرے بندے کو، فقط غفر لکم ما سلف، جتنے تمہارے گناہ گزرے ہیں سب معاف کر دیے گئے. سبحان اللہ، پاک دامن ہو گئے ہو، پاکیزہ ہو گئے ہو، سب معاف کر دیے گئے. من ذنوبکم سب. فانظروا کیف تکونوا فیما تستأنفون. امام فرماتے ہیں اب اس کے بعد سوچو کہ آئندہ کی زندگی کیسے گزاری. اب تک کے سب معاف ہو گئے، ماشاءاللہ پاک و پاکیزہ ہو گئے. اب اس کے بعد دیکھ بھال کے قدم رکھنا، سوچ سمجھ کے قدم رکھنا. اب زندگی نئی شروع ہو رہی ہے عید کے دن کے بعد سے. اس کو بگاڑنا نہیں، اجاڑنا نہیں، جلانا نہیں، پریشان نہیں کرنا اس زندگی کو پاکیزگی کے ساتھ. بہرحال عید کا دن ہے، سب کو ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، ایک دوسرے کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں، شریک کرنے کے طور طریقے سیکھیں. عیدی دیں، اپنی جیبوں کو تھوڑا ہلکا کریں. بہت جیبیں بھری ہوئی ہیں آج کل آپ لوگوں کی ماشاءاللہ، اور ہم لوگ
تھوڑا سا خوشیاں منائیں، ماشاءاللہ اچھے اچھے لباس پہنے، کیوں نہ پہنے انسان؟ جب انسان نے پورے ایک مہینے زحمت و محنت کی، خوبصورت لباس پہنے، نئے لباس پہنے، مبارکبادیاں پیش کریں، شیر بنائیں۔ بہرحال بہت دن ہو گئے ہمیں شیر کھائے ہوئے، چونکہ کسی سے بنانا آتا ہے، کسی سے بنانا نہیں آتا ہے، کسی اب بہرحال یہی ہو سکتا ہے کہ ابھی ایک صاحب ہم مجلس پڑھنے گئے ایک ہوٹل میں، وہاں پہ طلاب بھی تھے، علماء بھی تھے، تو وہ ہوٹل کی رنگینی ہم سے کہلا رہے مولانا چھوڑیں کلاس، یہیں بیٹھے ہیں، یہیں پہ مزہ آئے گا تھوڑا ہوٹل کی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم ہوٹل والے نہیں ہیں، ہم اپنے عزیزوں کے پاس جا رہے ہیں، ہماری وہی زندگی بہتر ہے، اچھی ہے۔ خدا انشاءاللہ آپ لوگوں کے اعمال کو قبول فرمائے، ماہ مبارک کی عبادتوں کو قبول فرمائے ہمیشہ۔ دیکھیے جب بھی دیکھیے جب بھی کوئی انسان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو 3 مہینے کا، 4 مہینے کا، ایک ہفتے کا، 2 ہفتے کا کوئی سیمسٹر رکھتے ہیں اس کی تربیت کرنے کے لیے، کچھ سکھانے کے لیے، جیسے ڈرائیونگ ہے، فلاں ہے۔ یہ ماہ مبارک بھی 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ایسا ہے جس میں تربیت کی گئی ہے۔ اب اس کا مطلب نہیں عید کے بعد ہمارا پورا شیڈول بدل جائے، نہیں، وہی ماہ مبارک میں جو ہمیں سیکل کیا گیا، تربیت کی گئی، پورے 11 مہینے کی غذا لے لیا، اسی کے مطابق ہماری زندگی گزرے، اسی کے مطابق خوبصورتی رہے، اسی کے مطابق سانسیں گزریں، اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، اسی کے مطابق ہم بندوں سے اپنا رابطہ برقرار کریں، ہم اس معاشرے کو لے کر جائیں مدینہ فاضلہ کی طرف، امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہم لوگ پوری کوشش کریں، ایک معاشرہ بنائیں، آپس میں جوڑیں۔ امام حسین نے کربلا میں ایک معاشرہ بنایا تھا، مطلب 8 دن کے لیے، اور رشتہ داروں کے آپس میں احترام، دوستیوں کے احترام، معیار ملاق بتائے تھے۔ امام حسین نے 8 دن کے لیے خوبصورت معاشرہ اس زمین پہ بنا کے بتا دیا کہ ایسا معاشرہ ہوتا ہے۔ ہمیں بھی معاشرہ بنا، جوڑنا ہے فقیر کو، فلاں کو، ذلیل، جو لوگ معاشرے میں جو بگڑ گئے ان کو سدھارنے کی کوشش کریں، جو اچھے ہیں ان کی حفاظت کریں، یتیم ہیں ان کا خیال رکھیں، بیوہ ہیں ان کا خیال رکھیں، جو معاشرے میں فقیر ہیں، بے کس ہیں، بے سہارا ہیں، واقعا یا خیال خدا کے کام کرنا شروع کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے اخلاق کا عمل کرے، اللہ فقیروں کو دیتا، آپ بھی دیجئے، معاف کرتا آپ بھی کیجئے، گلے لگاتا آپ بھی لگائیے، آپ کو بخشش پہ کام لیتا ہوا آپ بھی یہ سب کیجئے۔ انسان کی خوبصورتی اسی میں، شخصیت اسی میں، بزرگی اسی میں، جو اپنی اپنی طرف سے ہم نے بزرگیاں بنا رکھی ہے بڑی بڑی، ان کو رکھ دے میرے بھائی الگ سے، کیا بزرگیاں بنا رکھی ہے، میں یہ، میرا وہ، میں بلا، یہ سب ڈھول ہے بھائی، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے، سانس نکلتے ہی ختم ہے۔ وہ چیز جو ہمیشہ ابدی رہے گی وہ آخرت کی، وہ اقدار انسانی، وہ کرامت انسانی، وہ بزرگی انسانی، وہ خدمات، وہ جود، وہ احسان، وہ بزرگیاں، وہ بزرگ منشی، وہ اپنی میں کو توڑنا، اللہ کا بندہ بننا، یہ چیزیں باقی رہیں گی انشاءاللہ۔ بہت بہت مبارک ہو، عید کو خوبصورت سے منائیں، صبح اٹھیں، سونے میں مت گزاریں، صبح جلدی اٹھیں، کہیں ایسا نہ ہو سوتے رہیں لوگ، باہر سے آوازیں لگا رہے کچھ اٹھیے، ارے نہیں رات بھر نہیں سوئے تھے، نہ سوئیے، بعد میں سو جائیے، جلدی سے اٹھیے، شیر ویر بنائیے، کھائیے، نئے نئے لباس پہنیے۔ بہرحال اگر ہم انڈیا میں ہوتے تو آپ لوگ ہمارے لیے بھی بھیج دیتے تو ہم بھی پہن لیتے، یہاں تو نہیں ہے۔ خیر انشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو، معاف کیجیے گا ٹائم میں نے آپ حضرات کا زیادہ لے لیا، کوشش یہ تھی کہ بہرحال عید کے دن ہے، عید کی شب ہے، آپ کے حضرات کے ساتھ تھوڑا ہنسیں گے، تھوڑا مبارکباد دیں گے، خدا تھوڑا سا آپ لوگوں کا دل بڑا کریں گے، ارے ماشاءاللہ اللہ کی بندگی کی ہے، اب تو آپ انعامات پائیں، خوش رہیں، اور خدا نے مطالبے کہے نہیں مانگنا سیکھ، خدا مجھے چاہیے اور میرا انعام دیجیے۔ کیسے لڑتے ہیں دنیا میں، کیسے دنیا میں لڑتے ہیں اپنا انعام پانے کے لیے، جائز وہاں بھی خدا سے چاہیے مجھے، دے دیجیے مجھے۔ انشاءاللہ اس طریقے سے اپنی جزا کو مانگیں اور اپنے جوائز و انعامات کو مانگیں انشاءاللہ۔ بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ من کیجیے گا آپ، مولانا صاحب آپ کو سلامت تو رہیں، بہت مبارک ہو۔ اتنی پاک